جب میں چھوٹی تھی تب اللہ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر زمین والوں سے باتیں کرنے لگ گئی۔ پھر میں زمین والوں سے باتوں میں اتنی گم ہو گئی کہ اللہ کو بھول ہی گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ زمین والوں نے مجھے سننا چھوڑ دیا۔ اب میں آسمان پر اول تو نظریں ملا ہی نہیں پاتی، اور اگر کبھی ہمت بھی کر لوں تو مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا۔ پھر سوچتی ہوں وہ تو آنسوؤں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو ناراض ہو تب بھی سنتا ہے، کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا، اچھے ہو تب بھی سنتا ہے اور برے ہو جائیں تب بھی۔ زمین والے تو سب فریب ہیں، سچا سمیع تو صرف اللہ ہے۔ زندگی خواہشات سے بھری پڑی ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہم جب اس خواہش کے لیے اپنے رب سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، وہ تعلق ہی ہماری منزل کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر مل جائے تو شکر، اگر نہ ملے تو صبر، اور نہ ملنے پر صبر کے اجر کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارا رب بھی مل جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس چیز کی خواہش نہیں رہی تو سمجھو اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں پورا کر دیا ہے، اور اگر اس چیز کی خواہش دل میں باقی ہے تو دعا کرتے رہو، جو حق میں بہتر ہوا ہوگا وہی، یا تو تمہارا دل بدل جائے گا یا تمہیں دے دیا جائے گا، تو دونوں صورتوں میں صبر کرو، اور کیا پتہ صبر کے بعد چیز تمہیں مل جائے، ممکن ہے تمہیں رب مل جائے۔ ہمیشہ ہر چیز ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زمین سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو، ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کے مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو، وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔